السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ الملک کی آیت نمبر 13 کی تجوید سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ وَأَسِرُّوا 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 وَأَسِرُّوا، یہ وَأَسِرُّوا نہیں ہے، وَأَسِرُّوا، را کے اوپر شد ہے، اس لیے اس کو ہم اس طرح وَأَسِرُّوا نہیں پڑھیں گے، وَأَسِرُّوا، را کو تھوڑا سا موٹا بھی کریں گے، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ قَوْلَكُمْ قَوْلَكُمْ، قاف کو موٹا کریں گے، أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اوج قلقلہ کریں گے، باؤنس کریں گے آواز کو، اوجہروا بھی نہیں پڑھیں گے، اوجہروا بھی۔ اور اگر میں وقف کر رہا ہوں تو میں بھی پڑھوں گا، ورنہ اگر میں وقف نہیں کر رہا تو اوجہروا بھی انہ غنہ کریں گے، علیم علیم علیم، علیم نہیں ہے، یہ عین کی آواز ہے، اس میں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو الف یا حمزہ کی ساؤنڈ نہیں دینی۔ علیم، یہاں پہ بھی دیکھیں میم کے بعد با ہے، تو با کے اوپر آپ کو چھوٹا سا میم نظر آئے گا، اس کو اقلاب کہتے ہیں، چینج ہو جاتا ہے با میم پہ، تو اس کو میم پڑھیں گے، آواز کو تھوڑا ہم یہاں پہ ٹھہرائیں گے۔ علیم بذات الصدور، ذال ہے، زا نہیں ہے، اور اسی طرح ضاد نہیں ہے، یہ ذال ہے۔ بذات الصدور نہیں کرنا ہے، بذا نہیں کرنا ہے، بذات الصدور، بذات الصدور نو، سین نہیں ہے، صاد ہے، بذات الصدور۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الملک کی آیت نمبر 13 کی تفسیر دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، چاہے تم اپنے قولوں کو، اپنی باتوں کو، اپنی کنورزیشنز کو چھپاؤ یا ڈسکلوز کر دو، یا کھلم کھلا کر لو، یا ظاہر کر دو۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک اور البتہ تحقیق وہ علیم بذات الصدور، وہ جانتا ہے اس سب کو بھی جو کہ تمہارے سینوں کے اندر ہے، تمہارے دلوں کے اندر ہے۔ تو مفسرین کرام کا کہنا یہ ہے کہ اولاً تو یہ جو خطاب ہے یہ کفار ہی کو چل رہا ہے، لیکن کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ نہیں، یہاں پہ خطاب عام ہے، انسانیت کے لیے ہے۔ بہرحال واٹ ایور دا کیس از، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور یہ دیکھیں یہاں پہ بھی اللہ کی ایک طاقت کا اور ایک پاور کا اور ایک قدرت کا ہمیں اندازہ ہو رہا ہے، اور اگلی آیت بھی اس سے ملتی جلتی ہے، اس کے میننگ کو کمپلیمنٹ کرتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ چاہے آپ اپنی باتوں کو چھپا لیں یا ظاہر کر دیں، اللہ کو تو وہ باتیں بھی پتہ ہیں، انہ علیم بذات الصدور، جو کہ اندر کی چھپی ہوئی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اب یہاں پہ جو غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ نے
صدور کا لفظ استعمال کیا ہے. صدور جمع ہے صدر کی، سینے کو کہا جاتا ہے. مفسرین یہاں پہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ بیسکلی انسانی دل ہی ہے، کیونکہ دل ہی وہ ساری جگہ ہے جہاں پہ جو ہے وہ سر اور راز ہوتے ہیں. تو آیت سمپل سی ہے. اس پہ میرے اور آپ کے لیے کیا لیسنز ہیں کہ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی کیا سوچ پہ کوئی پابندی نہیں ہے؟ تو جان لیجئے کہ سوچ پہ اگر میں یہ کہوں کہ بالکل کھلم کھلا چھٹی ہے، جو مرضی سوچتے رہیں، تو ایسے کرنا نہیں چاہیے. لیکن محض سوچ پہ جو ہمیں علماء سمجھاتے ہیں، محض سوچ پہ پکڑ نہیں ہوا کرتی، جب تک کہ اگر فرض کرے اللہ نہ کرے کوئی گناہ کے بارے میں سوچ رہا ہے اور پھر وہ کر لے تو پھر اس کو جو ہے وہ سزا ملے گی، گناہ ملے گا. لیکن اگر وہ سوچ رہا ہے لیکن پھر وہ نہیں کرتا تو اس کو گناہ نہیں ملے گا. بلکہ کچھ روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اگر وہ گناہ کے بارے میں سوچ رہا ہے اور پھر وہ اللہ سے ڈر گیا اور اس نے گناہ نہیں کیا تو اس کو ایک اجر ملے گا. تو میرے اور آپ کے لیے اس میں لیسن یہ ہے کہ ہم اللہ کی اس قدرت کو، اس طاقت کو سمجھیں کہ اللہ ہمارے دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. اس لیے مشہور روایت ہے، سب جانتے ہیں اس کو، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہوا کرتا ہے. تو اس میں میرے اور آپ کے لیے سمپل سا لیسن یہی ہے کہ ہم جو ہے ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری ساری سیکریٹ باتوں کا پتہ ہے، اور ہم کیا سوچتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں. تو تقوی اور گاڈ کانشیسنس جو ہے وہ اس آیت میں میرے اور آپ کے لیے لیسن ہے، جسے مراقبہ بھی کہا جاتا ہے. ہر وقت یہ احساس ہونا کہ میرا رب مجھے دیکھ بھی رہا ہے، جو میں کر رہا ہوں اس کو پتہ بھی ہے، جو میں سوچ رہا ہوں میرے اندر، میرا سب کانشیس، جو کہ شاید میرے کانشیس لیول پہ نہیں بھی ہے، اللہ کو سب پتہ ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھانا چاہ رہے ہیں اس کی حقیقت تک پہنچ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.